اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 ترجمہ۔ وہ یعنی لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ، اور لیکن نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، اور تم گھروں میں دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ شان نزول۔ اس آیت کے 2 شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت 2 صحابیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا، تو رب تعالیٰ نے اس آیت میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی سمجھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ گھروں میں پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں، بلکہ اصل نیکی تقویٰ اور خوف خدا ہے۔ تفسیر۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں۔ اگرچہ یہ سوال 2 صحابیوں نے ہی کیا تھا، مگر کیونکہ یہ سوال سب کو پیدا ہو سکتا تھا اس لیے سب کے لیے جمع فرمایا گیا۔ اہلہ یعنی نیا چاند، پہلی یا دوسری رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ ہے، مواقیت، پیمانہ اوقات، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ کہہ دیجئے یہ پیمانہ اوقات ہیں لوگوں کی عبادت کے لیے اور حج کے لیے۔ اگرچہ جواب خود رب نے دیا، مگر قل فرما کر حضور سے کہلوایا گیا کہ سوال بھی آپ سے ہوا تھا، جواب بھی آپ دیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرما دیجئے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، پھر اس کا ختم ہونا، اور پھر نئے چاند کا طلوع ہونا، اس کو اللہ نے لوگوں کی عبادت اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ انسان کے لیے وقت کی پہچان ہے، اس سے حج کے ارکان اور عبادت کے کاموں کا تعین ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اسلام دائمی ابدی دین ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ساری عبادتیں زمین کے ہر حصے میں ہوتی ہیں، کیونکہ چاند کا سال پورے سال کے سارے موسموں میں گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے حج کو، رمضان کو، عبادات کو اللہ نے چاند کے اوقات کے ساتھ مقرر کر دیا، تاکہ کبھی گرمی کے روزے اور حج ہوں، کبھی سردی کے، اور کبھی بہار کے اور کبھی خزاں کے روزے ہوں، اور وہ سب موسموں میں چلتے رہیں۔ نیز چاند کے اوقات ایسی قدرتی گھڑی ہے جو ہر ملک، ہر زبان کے لوگ، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے، سب اس سے اوقات اور مہینے معلوم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے عورتوں کی عدت، سالوں کے شمار، ماہ رمضان، بقرعید، حج اور اس کی تاریخیں اور ارکان حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن، یہ کہ، تَأْتُوا الْبِيُوتَ، تم آؤ گھروں میں، مِن ظُہُورِہَا، ان کی پشت سے۔ حج کے دنوں میں کعبہ کے مشرکین یہ کرتے تھے کہ گھروں کے مین دروازے تو بند کر لیتے تھے، لیکن مکانوں کے پیچھے سے کسی جگہ سے دیوار توڑ کر راستہ بنا لیتے تھے۔ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمارا گھروں سے حج کے دنوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے گھر بند ہیں اور ہم حج کے دنوں میں صرف خانہ کعبہ میں رہیں گے۔ اگر انہیں گھر آنا جانا ہوتا تو پیچھے سے سوراخ بنا لیتے اور اپنا معمول جاری رکھتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور نیک وہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا الْبِيُوتَ، اور تم آؤ گھروں میں، مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دروازے سے گھر میں داخل نہ ہو اور پیچھے سے دیوار توڑ کر داخل ہو جاؤ، اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، جبکہ نیکی وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور جو کوئی پرہیزگار بن جائے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا رشتہ ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام سامنے آئے تو تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی پسند کے خلاف تو نہیں، اور اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہے تو میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ حج کے دنوں میں گھر جانا کوئی منع نہیں ہے، تم تو مقامی لوگ ہو، جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو گھر جاؤ اور سامنے کے دروازوں سے جاؤ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔
اللہ سے ڈرو اور اس سے ایسا تعلق بناؤ کہ تم گھر میں ہو یا حرم شریف میں ہو، بازار میں ہو یا جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو کہ اللہ کی یاد روئیں روئیں میں بس جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، تو پھر اس میں فاصلہ اور دوری کیوں ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان ہم خود حائل ہیں۔ اگر یہاں سے میں نکال دو تو فاصلے مٹ جاتے ہیں، پھر جمال الہی نظر آتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تاکہ تم حقیقی بھلائی اور ہدایت پر رہ کر دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرو۔ انسان پیدا ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اللہ کا قرب ڈھونڈے، اللہ کو پہچانے اور اپنے دل سے مجبور ہو کر اللہ کو سجدہ کرے، اپنی عبادت کو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانو کہ تمہارا جی چاہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ خیال رہے کہ کفار عرب میں عبادات 4 قسم کی رائج تھیں۔ بت پرستی اور شرک کو وہ عبادت سمجھ بیٹھے تھے، پھر بعض حرام کاموں کو بھی عبادت جان بیٹھے، جیسے خانہ کعبہ کا بغیر کپڑوں کے طواف کرنا۔ بعض بیکار کاموں کو بھی عبادت سمجھتے تھے، جیسے گھروں میں پیچھے سے آنا یا کعبہ کے پاس تالیاں اور سیٹیاں بجانا، اور بعض اچھے کام بھی عبادتاً کرتے تھے، جیسے کعبہ کی خدمت اور آب زمزم پلانا وغیرہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور شرک اور کعبہ کا بغیر لباس طواف کرنا جبراً بند فرما دیے، اور گھروں میں پیچھے سے آنے کو نرمی سے بند کیا۔ یہاں رب نے دیواروں میں سوراخ کرنے کو کفر، شرک یا حرام نہ فرمایا، بلکہ نرمی سے فرمایا کہ یہ کام نیکی نہیں، اور کعبہ کی خدمت اور آب زمزم پلانا وغیرہ کو باقی رکھا۔ مگر جو معمولی کام کسی نبی کی نقل بن گئے وہ عبادت ہو گئے، جیسے شیطان کو کنکر مارنا اور طواف میں اکڑ کر چلنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔